بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر، پچھلے درس کے اندر ہم نے جو ایمان والے تھے ان کی نشانیاں بیان کی مختصر۔ آگے اللہ رب العزت نے جو کافروں کے حوالے سے ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب کفر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر کافروں کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب یہاں پر ایک بات، اور بعض جو ہے وہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ علم کا بخار ان کے سر پہ چڑھ جاتا ہے، وہ اس مسئلے کو تقدیر کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی ایمان کفر جو ہے وہ ان کی تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا ہے، تو اب جو ہے وہ اگر ایمان نہیں بھی لاتے تو انہیں دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اور پھر اگلی آیت جو ہوتی ہے وہ ان کے لیے اس سے بھی بڑی دلیل بن جاتی ہے، جی جب اللہ نے ان کے آنکھوں پر، دل پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تقدیر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، تقدیر پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بحث کبھی بھی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ جب بحث کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ تو جب صحابہ نے بتایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ کا چہرہ انور اس طرح سرخ ہو گیا جس طرح گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ کے چہرہ انور پر کسی نے سرخ نار نچوڑ دیا ہو۔ حضور اس قدر جلال میں آ گئے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کیا تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا تم سے اس بارے میں سوال ہوگا؟ نہ تمہیں اس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو تم اس کی بحث کیوں کر رہے ہو؟ تقدیر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا، اس چیز پر آ جائیں کہ جب کافر مجبور ہیں تو پھر وہ انہیں عذاب کیوں ہے یا انہیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، کافر مجبور نہیں۔ کافر مجبور تب ہوں جب ان کے پاس ہدایت نہ آئی ہو، جب ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ تشریف نہیں لائے، اللہ کا قرآن نازل نہیں ہوا، یا حضور علیہ الصلوۃ سے پہلے اللہ کی کتابیں یا اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف نہیں لائے۔ اللہ رب العزت کا جو نظام قدرت ہے یا نظام تبلیغ ہے، یہ انبیاء کرام اور ان کے کتابوں کے ذریعے سے ہے، تو یہ کافروں کے پاس پہنچ گیا۔ اب اگر آپ ایک بندے کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ راستہ ایمان کی طرف جا رہا ہے، ایک دوزخ کی طرف ہے، ایک جنت کی طرف ہے، اب اس بندے کو اختیار ہے کہ وہ جس راستے پہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، تو یہ اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہوا ہے۔ جب دیا ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ جب انہوں نے کفر کو ہی چنا، یعنی جب آقا کریم علیہ السلام نے کافروں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تم اسی کو مانو، اس کے سوا کسی کو نہ مانو، سارا کچھ یہ ہوا، حضور علیہ السلام نے بتایا۔ بتانے کے بعد اب یہ نہیں کہ کسی کا بازو پکڑ کے تو اسے زبردستی جو ہے وہ اس راستے پہ چلایا جائے۔ جب ایک بندے کو بتایا گیا یہ راستہ ایمان والا ہے، یہ کفر والا ہے، جب اس نے اپنی مرضی کے ساتھ کفر والا راستہ چن لیا، دوزخ والا راستہ چن لیا، تو پھر اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور جو دوسری دلیل کی بات کرتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے جب مہر لگا دیا تو پھر وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ تو اس کی ایک سادی سی مثال سمجھ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کے اندر آپ کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں چیز نہ کھانا، کوئی تیز مسالوں والی چیز، تلی ہوئی چیز، گندے گھی والی چیز نہ کھانا، تمہارا معدہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم وہ کھاتے ہی رہتے ہیں
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معدہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم وہی کام کریں گے جو ہمیں نقصان دے رہا ہے تو اس کا نقصان ہمیں پہنچے گا۔ اگر کوئی بندہ زہر کھا کے کہے کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی جب زہر کھا رہے ہو تو مرو گے۔ جب آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں، جب آپ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمن ہیں، جب آپ سارا کچھ اسی طرح کا کر رہے ہیں جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغوں پر، آپ کے دل پر ایک آپ کے کفر کی ہی مہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کافر کفر کر رہے تھے، یہ اپنے گناہوں کے اندر اس قدر بڑھ گئے تھے، گویا کہ ان کے آنکھیں، ان کے کان، ان کے دل بند ہو چکے ہیں، اب انہیں کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اس کے اندر تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، جس کی بنیاد بنا کر یا جس کو یہ کہہ کے بات کر دی جاتی ہے کہ جی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگائی ہے۔ نہیں، جب ایک بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس بیماری کے اندر اپنا قصور ہوتا ہے۔ ایک بندہ، میں نے معدے کی آپ کو مثال دی، وہ کھاتا رہتا ہے، پھر جب اس کا معدہ تباہ ہو جاتا ہے، جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب اب جو ہے وہ مجھے کوئی دوائی دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟